تھا تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی، تجلی جو بخشے وہ آب دہن تھا کہ آب شفا تھا، وہ آب دہن تھا کہ آب شفا تھا، لہن میں خدا کیا ذائقہ تھا، لہن میں خدا صورت میں چمکی، وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چمکی۔ نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش۔ نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش کے آخری قطرے میں ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری بخشے وہ آب دہن تھا کہ آب شفا تھا، وہ آب دہن تھا کہ آب شفا تھا، لہن میں خدا کیا ذائقہ تھا، لہن میں خدا تھا تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی، تجلی جو صورت میں چمکی، وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چمکی۔ لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، وادی کشمیر ہے اس دیش میں جنت نشاں، دیش کی مٹی اگلتی ہے سدا سونا یہاں، وادی کشمیر ہے اس دیش میں جنت نشاں، دیش کی مٹی اگلتی ہے سدا سونا یہاں، اس مبارک سرزمین پر فضل رب ہر آن ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، تاج
تاج محل جس دیش میں موجود دلی کا قلعہ، آج بھی اسلاف کی یادوں کا ہے ایک سلسلہ۔ تاج محل جس دیش میں موجود دلی کا قلعہ، آج بھی اسلاف کی یادوں کا ہے ایک سلسلہ۔ سارے عالم میں نرالی اس وطن کی شان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ اس کی آزادی کے نغمے گونجتے ہیں چار سو، دیش کی مٹی میں شامل ہے شہیدوں کا لہو۔ اس کی آزادی کے نغمے گونجتے ہیں چار سو، دیش کی مٹی میں شامل ہے شہیدوں کا لہو۔ شیر ہر بچہ اس کا یعنی ٹیپو سلطان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ اشفاق و بھگت سنگھ ہو، بسمل ہو یا شوکت علی، گاندھی ہو، آزاد ہو، شیخ الہند مدنی سے ولی۔ اشفاق و بھگت سنگھ ہو، بسمل ہو یا شوکت علی، گاندھی ہو، آزاد، شیخ الہند مدنی سے ولی۔ کاوشوں سے ان کے اب آزاد ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ قاسم نانوتوی گنگوہی ضامن شہید، ان کی قربانی سے پائی ہم نے آزادی کی عید۔ قاسم نانوتوی گنگوہی ضامن شہید، ان کی قربانی سے پائی ہم نے آزادی کی عید۔ جس کا شاہد مالٹا، جس کا شاہد مالٹا اور شاملی میدان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے پیارا چمن، یہ شہیدوں نے کہا ہے جھوم کر دار و رسن۔ ہم نہ سمجھیں گے اگر یہ بات تو نقصان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ پھولتا پھلتا رہے ہر دم چمن اپنا ضیا، شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت سدا۔ پھولتا پھلتا رہے ہر دم
چمن اپنا ضیا، شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت سدا، ہو ترنگا سب سے اونچا، ہو ترنگا سب سے اونچا، بس یہی ارمان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے۔ آئیے اب جامعہ ہادہ کے استاد محترم اور RH اسکول کے پریزیڈنٹ جناب حضرت مولانا مفتی عامر صاحب انصاری کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے بھی کی عزت رکھوں گا میں۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے بھی کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں۔ انیس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ میں نعت شریف ترانہ پڑھنے کے بعد اب یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جامعہ ہادہ کے طالب علم محمد طاہا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ مال کی جگہ ہتھیار اور ملازم کی آڑ میں فوجیوں کو جمع کیا اور کمپنی کے نام پر ضروری پر قابض ہوئے۔ سن 1757 میں شیر بنگال میں نواب سراج الدولہ، سن 1799 میں شیر میسور سلطان ٹیپو کو شہید کیا اور کئی صوبوں پر جابرانہ تسلط کیے۔ سن 1803 عیسوی میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ داخل ہو کر شاہ عالم ثانی سے جبرن نے اعلان کروایا کہ آج سے ملک بادشاہ کا ہوگا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کا چلے گا۔ سن 1857 میں
लिया और मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्म चराग बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके मुल्क हिंद पर हाकिम बन बैठे। हज़रात किराम, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का सूर सबसे पहले मर्द कलंदर शाह अब्दुल अजीज ने फूका और बालाकोट की मैदान में जाम शहादत नोश किया। सन 1857 में दिल्ली की जामे मस्जिद में मौलाना फजल खैराबादी और मजीद 34 उलमा ने जिहाद का फतवा सादिर करके अंग्रेजी कजारों में बोलचाल मचा ली और अंग्रेजों के हुक्म को मुस्तरद करते हुए इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा बुलंद किया। शामली के मैदान में जंग का आगाज हुआ। उसी मैदान में हजरत नानोतवी जख्मी हुए। मौलाना हसन अस्करी को गोली लगी, हाफिज जामिन शहीद हुए। उसी दिन में मुसलमानों और उलमाओं के खाको खून में लुथड़े हुए लाशों का नजारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी मुल्क की पादाश में हजरत गंगोही को मुजफ्फरनगर की सलाखों में जकड़ा गया और सन मौलाना हसरत अली मोहानी और मौलाना जाफर थानेसी को 18 साल के लिए जिला वतन किया गया। मौलाना हसरत अली मोहानी को के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जिस्म पर जेल कलेबास और कमर पर लोहे की सलाखें डाली गई। 51,000 से ज्यादा उलमा को कत्ल किया गया। फिर हाल ये था कि हर शहर का पीरो जमा कत्ल हुआ, खानदान व कबीला कत्ल हुआ, हर अहले बयां खुश बयां कत्ल हुआ, गर्जे के एक जहां कत्ल हुआ। इसके बावजूद उलमा की जबानों पर यह नारा था, तेरे इश्क में मैंने कोहे गम सर पे लिया, जो हो सो हो, वो ऐश व नशात जिंदगी छोड़ दिया, जो हो सो हो। हजरात, 19वीं सदी तक आजादी के लिए कुर्बानी उलमा इकराम ने दी। गांधी को महात्मा का लक़ब उलमा ने दिया, तहरीकों का लीडर उलमा ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क की आजादी के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और फुज़लाए देवबंद की एक तंजीम समरतुत तरबिया और जमइयतुल अंसार कायम की गई और इन्हें जंग की ट्रेनिंग दी गई। जी हाँ दोस्तों, शेखुल हिंद ने माल्टा की जेल में 3 साल 2 माह गुजारे। 1911 में अल हिलाल अखबार के जरिए मौलाना आजाद ने आजादी का सूर फूका। 1915 में तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई। 1919 में जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद रखी गई और जमीयत उलमाए हिंद ने सर पर कफन बांधकर आजादी का तराना गाया। जिनके बूढ़े बाल और जवान हौसलों को देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा, आईन जवा मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। 1942 में उलमा ही ने अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो का नारा सदा बसहरा किया। सिर्फ एक आलिम सैयद अताउल्लाह बुखारी अलैहिर्रहमा ने जिला गुजरात में 500 खिलाफत कमेटियां कायम करके अंग्रेजी कजारों में बोछाल मचा दी और बरतानवी साम्राज्य को वर्ताए हैरत में डाल दिया। और एक आलिम मुफ्ती किफायतुल्लाह ने 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल जुलूस निकाला, जिसकी पादाश में सलाखों की आगोश मिली। झूठी सियासतों का अदाकार कौन है? झूठी सियासतों का अदाकार कौन है? मारा जिसने गांधी को वो गद्दार कौन है? होके शहीद देश पे अब्दुल हमीद ने दुनिया पे बताया कि वफादार कौन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ खाके वतन अब तू वफाओं का सिला दे, ऐ खाके वतन तू अब वफाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों के फैसलों पर हूँ। आइए इसी मौजू को तसलसल रखते हुए मैं जामिया हादा के और एक तालिब इल्म मोहम्मद इमरान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مشفق و مربی اساتذہ کرام اور سامعین محترم، آمد اسلام سے قبل سرزمین ہند ہندو راجاؤں کے ظلم و ستم سے کراہ رہی تھی اور منووادی نظام کی وجہ سے ضعیف انسانیت مظلومیت کی سسکیاں لے رہی تھی، تو رحمت خداوندی محمد بن قاسم کی شکل میں نمودار ہوئی، جس نے الخلق عیال اللہ کے تحت طبقاتی کشمکش ختم کر کے عدل و مساوات کو قائم کیا اور اسلام کی روشنی سے اس کفرستان کو منور کر دیا۔ سامعین بزم، جہاں مسلمانوں نے اپنے اعمال و اخلاق کے ذریعے ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنایا، تو وہیں اس ملک کو تہذیب و تمدن، تعمیر و ترقی اور علوم و فنون کے اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ چنانچہ اگر ایک طرف مسلم بادشاہوں نے غاروں، جھوپڑیوں اور گھرندوں والے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی، قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی دلکشی اور لال قلعے کی شان عطا کی، تو وہیں دوسری طرف درخت کے پتوں پر کھانے والی اجٹ قوم کو نفیس و خوبصورت برتنوں کے استعمال کا طریقہ بھی سکھلایا۔ اگر ایک طرف مسلمانوں نے اس ملک کے مشرق کو مغرب سے جوڑنے کے لیے ہزارہ کلومیٹر لمبی سڑکیں بنوائیں، تو دوسری طرف دلکش و خوبصورت نہروں کے ذریعے پورے ملک کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ الغرض، مسلمانوں نے باشندگان ہند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اس قدر جد و جہد کی کہ اسے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ مزید آگے بڑھیے، سن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے بال و پر پھیلانے شروع کیے، تو اس عظیم خطرے سے نمٹنے کے لیے انگریزوں سے سب سے پہلی جنگ سن 1754 میں نواب وردی علی خان نے لڑی۔ پھر سن 1799 میں بطل حریت شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ بعدہ سن 1802 میں شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ الرحمہ نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ سن 1831 میں بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر شاہ احمد و اسماعیل شہید ابن رفقا کے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ نیز سن 1857 میں غدر کا واقعہ رونما ہوا۔ شاملی کے میدان میں دارالعلوم دیوبند کے بانیوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے۔ اس کے بعد سن 1912 میں شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال کے ذریعے انگریزوں کی نیند حرام کر دی۔ سامعین کرام، آزادی کی اسی 200 سالہ کوششوں میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 51,000 علماء کرام نے تختہ دار کے بوسے لیے، تب کہیں جا کر 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ ان سب کے باوجود ہمیں غدار، دہشت گرد، دیش دشمن اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا گیا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اب ہماری شہریت چھیننے کی کوشش ہونے لگی۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ میں ان فرقہ پرست دہشت گردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان اس ملک کے غدار ہیں تو جامعہ ملیہ، جامعہ عثمانیہ، دائرۃ المعارف، مولانا آزاد اور علی گڑھ جیسی یونیورسٹیاں ملک کو کس نے دی؟ اور ڈاکٹر عبدالکلام جیسا میزائل مین، بیڈمین آف انڈیا ڈاکٹر سالم علی اور جدید دنیا کو ذائقے سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے سائنسداں ڈاکٹر عبید صدیقی کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے، پھر بھی مسلمان ہی غدار۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں کہ بہار نے مجھے کیا دیا، تیری آرزو تو نکال دی، میرا حوصلہ تو بڑھا دیا۔ کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ تجھے اب بھی میرے خلوص کا نہ یقین ہے تو کیا کروں، تیرے گیسووں کو سوار کے تجھے آئینہ بھی دکھا دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہم خون کی قسطیں تو کہیں دے چکے، لیکن
ہم خون کی قسطیں تو کہیں دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ آئیے اب میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جامعہ کے 3 طلباء کو نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محمد مزمل، محمد مدثر، محمد اکرم آئیں اور یوم جمہوریہ کی مناسبت سے نظم پیش کریں۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جاں اور دل قربان ہے۔ ممبئی ہے جس کی آنکھیں اور دلی جس کا دل، زلف کلکتہ ہے جس کی لکھنؤ جس کا ہے دل، ممبئی ہے جس کی آنکھیں اور دلی جس کا دل، زلف کلکتہ ہے جس کی لکھنؤ جس کا ہے دل، اس کے ہر ایک شہر کی اپنی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات مہمانان عظام، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، یقیناً آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج یوم جمہوریہ ہے۔ آج ہی کے دن اس ملک کے دستور کو، اس ملک کے قانون کو، آرٹیکلز کو نافذ کیا گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے اس ملک کے قانون کو لکھ دیا گیا تھا لیکن نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم اور ایجوکیشن منسٹر تھے، وہ اور بابا بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ساتھ 200 افراد جو اس قانون ساز کمیٹی کے ممبر اور افراد تھے، ان 200 سے زائد افراد نے ہندوستان کے اس قانون کو اور دستور کو 1949 26 نومبر اور 1949 کے دن اس قانون کو لکھا اور اس قانون کو قابل عمل اور قابل قبول بنایا گیا، لیکن ابھی اس کو نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ پھر 1949 کے ایک سال کے بعد 26 جنوری 1950 کے اندر ہندوستان کے اس قانون کو، اس دستور کو نافذ کیا گیا اور ہندوستان کے تمام صوبوں کے حکمرانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آج سے ہندوستان اس قانون کا پابند رہے گا۔ میرے دوستو، ہندوستان کا یہ دستور اور قانون سب سے دنیا کا سب سے بڑا
اور تحریری دستور ہے، اور اس دستور کے 395 دفعات ہیں جس کو 22 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور اس ملک کی اس دستور کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دستور نے ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب کو مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ آپ اس دستور کے آرٹیکل 14 اور 15 کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک ہندوستان کا یہ قانون ہندوستان میں ہر بسنے والے کو مذہبی آزادی کا اختیار دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہندوستان کا یہ دستور اور اصل یہی دستور ہماری آزادی کی اصل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر 1950 سے پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں کا قانون چلتا تھا، انگریزوں کے قانون کی پاسداری کی جاتی تھی، لیکن 1950 کے اندر جب یہ ملک کا دستور مدون کیا گیا، بنایا گیا، تو اس وقت اس ملک میں ہندوستان کے اس دستور کی پاسداری کی جانے لگی۔ میرے دوستوں، ہندوستان کا یہ جمہوری اور سیکولر دستور یوں ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس دستور کو بنانے کے لیے ہمارے علماء اور اکابر پرکھوں نے، بزرگوں نے ایک طویل تاریخ رقم کی ہے اور اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جب ان کی قربانیاں پیش کی گئیں تب جا کر یہ ملک 1947 کے اندر آزاد ہوا، اور اس کے بعد اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج اس ملک ہندوستان میں اسکولوں میں، کالجز میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں اس انداز میں طلباء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنی قربانیاں برادران وطن کی ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا تھا، اپنی جان، اپنا مال اس راہ میں لگایا تھا، وہ مسلمان تھے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز اس ملک پر قابض ہو گئے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے، نواب علی وردی خان، انہوں نے 1754 کے اندر انگریزوں سے جنگ لڑی اور اس جنگ میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن میرے دوستو، ان کے نانا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نواب سراج الدولہ کلکتہ اور بنگال کے اندر حاکم ہوئے اس صوبے کے اندر، لیکن افسوس کہ نواب سراج الدولہ کے جو ماتحت تھے، ان کے جو کام کرنے والے تھے، وہ منافقین تھے اور ان کے اندر غداری کے جراثیم تھے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ مرشد آباد کے اندر شہید کر دیے گئے اور پھر اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں کے حوصلے بڑھے، یہ ملک کے ایک ایک صوبے پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ بلاخر انہوں نے ساؤتھ اور جنوب کا سفر کیا۔ اس وقت ساؤتھ اور جنوب کے اندر حیدر علی اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ وہ یہاں کے حاکم تھے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو 1782 کے اندر ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ سلطان ٹیپو شہید نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ انگریز ہندوستان کے ایک ایک صوبے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرتے جا رہے ہیں، تو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ سب سے پہلے 1883 کے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے 1783 کے اندر پہلے جنگ لڑی اور اللہ نے اس جنگ میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو کامیابی نصیب کی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تصویر آج کتابوں میں یا ڈراموں میں اور ٹی وی پہ پیش کی جاتی ہے، یہ سلطان ٹیپو شہید کی اصلی تصویر نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید اپنے وقت کے
تہجد گزار اور بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی تھی اور وہ متشرع تھے، لیکن ان کی جو تصویر پیش کی جاتی تھی اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی دیندار آدمی نہیں تھے۔ بہرحال 1783 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو نے انگریزوں کو شکست دی تو انگریز خاموش نہیں بیٹھے، وہ انتقام لینے کے لیے 1784 کے اندر انہوں نے پھر جنگ لڑی اور پھر 1792 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن وہاں پر بھی یہی ہوا۔ سلطان ٹیپو شہید کے جو ماتحت تھے ان میں بھی غدار تھے، منافقین تھے، انہی منافقین کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور انہوں نے انگریزوں سے ایک مصالحت کی اور مصالحت کرنے کے بعد اپنی حکمرانی کا آدھا حصہ انگریزوں کے حوالے کر دیا اور اپنے خاندان کے جو چشم و چراغ انگریزوں کے قید میں دے دیا، انگریزوں کو دے دیا اور پھر 300 کروڑ اس زمانے کے جو پیسے ہوتے ہیں انہوں نے اس مصالحت کی بنیاد پر انگریزوں کو دیا۔ لیکن جب انگریز نے یہ مصالحت کی تو سلطان ٹیپو شہید خاموش نہیں بیٹھے، پھر انہوں نے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا اور پھر سے تیاریاں کی، افراد کو تیار کیا۔ بلاخر 1799 میں انگریزوں کے ساتھ وہ لڑتے لڑتے سری رنگا پٹنم کے اندر 1799 کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کی غلامی میں رہنا نہیں چاہتے تھے، ان کے رحم و کرم پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ اس طرح ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 میں سری رنگا پٹنم میں جب شہید ہوئے تو انگریزوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ انگریزوں کا جو اس وقت کا بڑا حاکم تھا لارڈ ہارس، اس نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ملک ہندوستان غلام ہو گیا ہے، اب ہم ملک کے حاکم اور بادشاہ ہیں۔ اور اسی طاقت کے نشے میں اور اسی غرور میں کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی نہیں، ہمارے پنجے سے پنجہ ملانے والی نہیں ہے، انہوں نے دلی کے اندر 1803 کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ کی حکومت کا چلے گا۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرتا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا۔ صرف ہندوستان کے سب سے بڑے مشہور عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا یہ بھی مسلمانوں کا فرض ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس فتویٰ کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمان اور اس وقت کے بڑے بڑے اکابر اور چوٹی کے علماء اس ملک کی آزادی کے لیے آگے آئے۔ علماء نے جو قربانیاں پیش کی ہے تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی کے بازار میں پہنچا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دلی کوئی مردوں کا بازار ہے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک، خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو لایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم یہ اعلان کر دو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے، ہم تم کو معاف کر دیں گے اور تم کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ٹامسن کہتا ہے کہ ان 40 علماء میں سے ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے اس فتوے سے پیچھے ہٹا۔ ان اکابر نے، ان بزرگوں نے قربانیاں پیش کی۔ ہندوستان کے اندر جو کتابیں اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع ہوتی نہیں، مسلمانوں کی آزادی کی تاریخ 1754 سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے 1754 میں قربانیاں دی، 1757 میں قربانیاں دی، 1753
1883 में कुर्बानियां दी, 1799 में कुर्बानियां दी, 1831 में कुर्बानियां दी, 1857 की जंग आजादी में कुर्बानियां दी और 1857 से लेकर मुल्क की आजादी 1947 में हुई। मुसलमान बराबर फांसी के फंदे पर चढ़ते रहे और बिलाखिर इन अकाबिर की कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क आजाद हुआ। मेरे दोस्तों, मुसलमानों ने सिर्फ जाने पेश नहीं की बल्कि अपना माल भी मुल्क की आजादी के लिए पेश किया। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह, हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब गाजीपुर गए तो गाजीपुर में एक बहुत बड़े मालदार और नवाब थे, नवाब फर्जन अली खां। उन्होंने ये कहा कि देखो, हमें इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना है, इसके लिए हथियार खरीदने पड़ते हैं, हमें पैसों की जरूरत है, आप मुल्क की आजादी के लिए चंदा दीजिए। तो नवाब फर्जन अली खां ने उस वक्त जब एक बकरी 10 पैसे और 8 आने में मिला करती थी, नवाब फर्जन अली खान ने 1 लाख चांदी का सिक्का हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों को दिया है। यही नहीं बल्कि अपने जवान बेटों में से एक बेटा उन्होंने हजरत शाह साहब को दिया और देकर ये फरमाया कि हजरत शाह साहब, मेरे इस बच्चे को मुल्क की आजादी के लिए आप कबूल कर लीजिए और मेरी यही तमन्ना और ख्वाहिश है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ने अपने प्यारे लख्त जिगर और प्यारे बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पर अल्लाह की रजा के लिए छुरी चलाई थी, मेरी भी यही ख्वाहिश तमन्ना और आरज़ू है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए मेरे इस बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई जाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नवाब फर्जन अली खां का वो बेटा हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा और उन्हीं के साथ उसने जामे शहादत नोश किया। मेरे दोस्तों, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले शागिर्द थे, उनके अंदर अंग्रेज दुश्मनी किस हद तक भरी हुई थी और उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, तारीख उसको फरामोश नहीं कर सकती। दारुल उलूम देवबंद को क्यों कायम किया गया था? 1857 के अंदर, उस जंग के अंदर जो लोग शहीद हो गए थे, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे। उस वक्त ईसाई मिशनरीज और ईसाइयत के मजहब के मानने वाले पादरी हिंदुस्तान के अंदर आए। अंग्रेजों ने उनको बुलाया और बुलाकर छोड़ दिया कि अपने मजहब की तबलीग करें। तो उन लोगों ने ये कहा कि आओ, हम तुम्हें मुफ्त खाने के लिए देंगे, मुफ्त पहनने के लिए देंगे, मुफ्त रहने के लिए देंगे और तुम्हें ज़हनी तौर पर ईसाई बनाकर इस्लाम के दामन को तुमसे रुखसत कर देंगे। ऐसे वक्त में इन अकाबिर ने, इन बुजुर्गों ने सर जोड़कर ये लोग बैठ गए और देखा कि इन्हीं के माँ बाप थे जो इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर कर चले गए। आज इन्हीं की औलाद इनके कब्जे में है अंग्रेजों में और इन बच्चों को वो अंग्रेज बनाना चाहते हैं। उस वक्त उन्होंने अपनी हैसियत से आगे बढ़कर काम किया और 1857 की जंग के ठीक 10-11 साल के बाद 66 के अंदर दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया और बिल्कुल वही नारा दिया जो अंग्रेजों ने दिया था और नारा देते हुए कहा कि आओ, हम तुम्हें फ्री खाने के लिए देंगे, फ्री पहनने के लिए देंगे और तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनाएंगे। उस वक्त के मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी दौलत थी, उनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं हो सकता था, नहीं होता था, वो पैसे दे सकते थे, फ्री खिला सकते थे, लेकिन ये मदरसे के बुजुर्ग आलिम दीन उलमा, इनके पास तो कुछ नहीं था, ये तो फकीर और बोरिया नशीन थे। इन्होंने कहां से ये ऐलान कर दिया कि हम मुफ्त खाने के लिए देंगे? इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को उभारा और ये कहा कि देखो, अगर ये मदरसा जिंदा है, अगर ये मदरसा बाकी है तो मुसलमानों का दीन, उनका ईमान, उनका तशक्कुस, हर चीज महफूज रहेगा और अगर ये मदरसा बंद हो गया तो शायद इस्लाम का, शायद इस्लामी तशक्कुस इस मुल्क से खत्म हो जाए। दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया। उसके बाद हजरत शेखुल हिंद और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, इन अकाबिर ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। अल्लाह के फजल करम से 1947 के अंदर ये मुल्क आजाद हुआ। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क के आजाद होने
ہونے کے بعد بدقسمتی سے ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان الگ بن گیا، بنگلہ دیش الگ بنا دیا گیا، تو ہندوستان کے اندر فرقہ پرست لوگ آج سے نہیں پہلے سے موجود تھے۔ اس وقت وہ لوگ آگے آئے اور آگے آنے کے بعد انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ دیکھو جب مسلمانوں نے مذہب کی بنیاد پر اپنا ملک الگ پاکستان بنگلہ دیش بنا لیا ہے تو ہم اس ملک ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس ملک کا قانون سیکولر قانون نہیں رہے گا، جمہوری قانون نہیں رہے گا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کے اکابر پکڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہماری ہیں تمہاری قربانیاں نہیں ہیں، اور تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، ملک کا دستور جمہوری دستور بنے گا۔ آج تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ دیکھو اگر اس ملک کا قانون سیکولر قانون نہیں بنا تو جس طرح ہم نے انگریزوں سے جہاد کر کے انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا ہے، ہم تمہارے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور تم سے بھی جہاد کریں گے۔ جمعیت علماء کے اکابر کا، ہندوستان کے علماء کا یہ مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ کانگریس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور الحمدللہ اس ملک کا دستور سیکولر اور جمہوری دستور بنا۔ مسلمانوں یہی دستور ہم کو یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹوپی پہن کر رہیں، اپنے مدارس کو قائم کریں، مسجدوں کو قائم کریں اور مسلمان مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر یہ دستور سیکولر دستور نہ ہوتا، جمہوری دستور نہ ہوتا تو مسلمانوں کو اس ملک میں مذہبی آزادی کی اجازت حاصل نہ ہوتی۔ تو یہ دستور ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہے میرے دوستو، مگر افسوس کہ جس طرح ہمارے اکابر نے انگریزوں سے لڑ کر اور اس وقت کے فرقہ پرستوں سے لڑ کر اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنایا تھا، اس ملک کا سنویدھان سیکولر تھا، آج افسوس اسی ملک کے دستور کے سنویدھان کو، آرٹیکل کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی سی اے کو لا کر، کبھی این آر سی کو لا کر، کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ملک کے ہر شہری کی، ملک کے ہر ناگرک کی، ملک کے ہر ماننے والوں کی اور ملک سے محبت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے آگے آئیں، اور اگر کوئی اس ملک کے دستور کو بدلنا چاہتا ہے تو آپ اس سے مقابلہ کریں اور ملک کے دستور کی حفاظت کریں۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے جب کتاب لکھی تھی دی پارٹیشن آف انڈیا اور پاکستان، انہوں نے اپنی اس کتاب میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان کو باقی رکھنا ہے، اگر ہندوستان کو محفوظ رکھنا ہے تو اس ملک کے اسی دستور کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ملک کے دستور کو بدل دیا گیا اور خدا نہ خواستہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا گیا تو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو یہ اس ملک کی تاریخ ہے اور اتنی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کا قانون یہ بنایا گیا، لیکن آج افسوس فرقہ پرست طاقتیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کو پیدا کر کے اور پھر اس ملک کے قانون پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو یہ نفرت کے بیچ بونا چاہتے ہیں، تم پیار و محبت کو آگے بڑھاؤ، پیار و محبت کے دیوں کو جلاؤ، نفرت کی آگ کو بجھاؤ، اور جب ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد باقی رہے گا تو پھر یہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آپ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ آپ کا پڑوسی اگر ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح تھی۔ آپ خدمت خلق کرتے تھے، سوشل ورک کرتے تھے اور امت کی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہی اس نے اخلاق لوگوں کو اسلام کے دامن کے اندر کھینچ کر لے آتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی بڑی بیوی اور سچی رفیق حیات تھی، آپ اس کے پاس تشریف لائے اور لا کر یہ فرمایا کہ یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سمجھتے تھے انی خشیت علی نفسی، کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اب اس دنیا میں باقی نہیں رہوں گا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ کے نبی کی سب سے سچی رفیق حیات اور اللہ کے نبی کا سب سے پہلے ساتھ دینے والی ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی آپ ڈریے اور گھبرائیے مت، اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ مسکینوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کے لیے آسرا اور سہارا ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور اگر کوئی کمانے والا جو کما نہیں سکتا معذور آدمی ہے تو آپ اس کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو آپ قوم کی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آج وقت ہے کہ اپنے نبی کی اسی سنت کو زندہ کرنا ہے، پیار و محبت کے دیوں کو جلانا ہے، نفرت کی دیواروں کو گرانا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ سامنے والا ہماری مدد نہیں کرتا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، اگر سامنے والا ہم کو مہمان بنا کر نہیں بلاتا تو ہم اس کو بھی نہیں بلائیں گے، بلکہ آقا کی کیا تعلیمات ہے؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعت واعف عن من ظلمت اعط من حرمت، آپ سے کوئی رشتے کو ختم کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، آپ اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے، جوڑیے۔ واعف عن من ظلمت، اور اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے، ظلم کا بدلہ مت لیجئے۔ آقا آگے فرماتے ہیں اعط من حرمت، اگر کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ کو پیسے نہیں دیتا، آپ کو ہدیہ تحائف نہیں دیتا تو آپ خاموش رہ جائیے، مگر اعط من حرمت، جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو بھی دیجئے۔ اللہ کے نبی کی یہی سیرت تھی۔ آپ حضرت ابو سفیان کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن تھے، جب مال غنیمت میں حصہ ملا تو آپ نے ابو سفیان کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو 300 رم کا تقریباً عنایت فرمائے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی کے جتنے دشمن تھے آپ نے سب کو نوازا تھا۔ اس لیے اس ملک کے دستور کو آگ لگانے کے لیے آج ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی فضاؤں کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس لیے نفرت کی دیواروں کو گرانا ہے اور اس ملک کے دستور اور آئین کی حفاظت کرنا۔ جس طرح ملک کے دستور کو بنانے میں ہمارے اکابر نے قربانیاں دی تھی، آج ملک کے اس آئین اور دستور کو بچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اکابر نے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے نذرانہ پیش کیا تھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے مہمانان کرام کا خصوصاً میں محترم جناب رفت عمودی صاحب کا اور محترم جناب علیم صاحب کا اور اسی طرح ڈاکٹر آصف صاحب کا، محترم جناب فرید صاحب جو کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہماری اس حقیر سی دعوت کو انہوں نے شرف قبولیت سے نوازا ہے، میں اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، میں ان سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ اب میں اس کے بعد جامعہ کے استاد
اور اس مدرسے کے نائب صدر حضرت مولانا نجم الحسن صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ملک کی آزادی اور اس موقع اور ان حالات میں ہمارے لیے کیا بہترین لائے عمل ہے اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر جتنی باتیں اور جتنی آزادی سے متعلق جتنی باتیں تھیں، ساری باتیں تو تقریباً آ گئی ہیں، مجھے کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں، پھر بھی ایک دو بات آپ سے کر کے میں رخصت چاہوں گا۔ میرے عزیزو، یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کا دستور، اور بھی ساری باتیں تھیں کیونکہ آگے اس لیے میں شارٹ کر کے بول رہا ہوں، ہندوستان کا جو دستور ہے یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آزادی کے بعد بہت ساری تنظیمیں جو ہے ہندوستان کے دستور کو مذہب کی بنیاد پر رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے اکابر علماء کی محنت اور کچھ ہندو دانشوروں کی محنت، جیسے بھیم راؤ، بابا امبیڈکر وغیرہ ہے، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ سیکولر ہے۔ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے اعتبار سے گزار سکتے ہیں۔ ہندو مندر جا سکتا ہے، دھوتی پہن سکتا ہے، جو چاہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کر سکتا ہے۔ مسلمان جیسے چاہے اپنے مذہب کے اعتبار سے نماز پڑھنا ہے، اسے مسجد جانا ہے، اس کے اپنے طلاق کے مسئلے ہیں، جو بھی شریعت کا جو قانون ہے اس حساب سے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، عالم بنے، حافظ بنے، چاہے تو وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہرحال ہر شہری کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہے گزارے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کچھ طاقتیں ایسی کوششیں کر رہی ہیں کہ اس ملک کو ایک ہندو ملک بنایا جائے، ہندوتوا کے ایجنڈے پر لے کر جایا جائے۔ یہ وہی روش ہے جس روش کی بنا پر انگریز ہندوستان پر قبضہ کیے تھے۔ آزادی سے 250 سال پہلے ہندوستان پر جب انگریز آئے تھے، اس سے پہلے کچھ تاجر آئے تھے یہاں پر۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہندوستان میں ہر جگہ کوئی مہاراجہ، کوئی راجہ، کوئی نواب، چھوٹی چھوٹے صوبے، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز سب سے بڑی انہوں نے جو نوٹ کی، جو محسوس کیا، وہ یہ کیا کہ ان میں آپس میں تال میل نہیں ہے۔ تو انگریزوں نے بڑی آسانی سے یہ ہندوستان پر ایک دوسرے کو لڑا کر اس ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ لمبی سٹوری ہے، اگر میں اس کو سنانے بیٹھوں کیسے ان لوگوں نے قبضہ کیا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے اپنی مکاری کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے ساری تاریخ سنی، کیسے جو ہے نا اس ملک کو آزادی ملی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج جو طاقتیں اس ملک کے دستور کو بدلنا چاہتی ہیں، دراصل وہ 250 سال پہلے، یعنی کہ آج سے لگ بھگ 300 سال پہلے جو اس ملک کی حالات تھے، وہی حالات پھر بننے جا رہے ہیں۔ اگر آج کی کچھ طاقتیں، ان کا جو منشا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنایا جائے۔ اب جب یہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنائیں گے تو دیگر مذاہب کے لوگوں کو اس ملک میں اپنی آزادی سے رہنے کے لیے کافی دشواریاں پیش آئیں گی۔ ہندو راشٹر اگر بنتا ہے
تو سکھ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور بھی دیگر جو مذاہب اس ملک میں رہتے ہیں، مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں آنے والی ہیں۔ اور اس پریشانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ جب انگریز اس ملک پر حملہ کیے تھے، اس وقت ہمارے اندر ہندوستان کے جتنے صوبے تھے سب کے اندر نا اتفاقی تھی، اور نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے اس ملک کو ہڑپ لیا تھا۔ لیکن 1947 اور اس سے پہلے، یعنی کہ 1700 کے آخر میں اور 1800 کے شروع میں مسلمان اپنے طور پر آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، ہندو تنظیمیں اپنے طور پر آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہم انگریزوں کے اوپر جو ہے حاوی نہیں ہو سک رہے تھے، اور انگریزوں کو جو ہے نا ہم اس ملک سے بھگانے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ لیکن 1800 کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں جب مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اتفاق ہو گیا، تو جب پورے اس ملک کے جتنے مذاہب کے ماننے والے سب ایک پلیٹ فارم پر جب آ گئے، اپنے اپنے مذہب کو پیچھے رکھا اور ملک کی آزادی کو جب آگے رکھا، تو ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہی چیز آج پھر پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر آج ہندو راشٹر بنتا ہے تو پنجاب الگ ہوگا، مراٹھے اپنا مراٹھا مانگیں گے، تاملینز اپنا تامل مانگیں گے، کنڑ اپنا اسٹیٹ مانگیں گے، کشمیر تو پہلے سے ہی مانگ رہا ہے، یو پی اور بہار کے لوگ اپنی ریتی رواج کے حساب سے اپنے اسٹیٹ کو مانگیں گے۔ تو خدشہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ اگر یہ ہندو راشٹر بنتا ہے تو یہ ہندوستان پھر سے ٹوٹے گا۔ تو ایسی صورت میں جتنے سمجھدار ہندو ہیں، سیکولر ہندو ہیں، اور جتنے مسلمان تنظیمیں ہیں، علماء ہیں، یہاں کے جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، میری یہی خواہش ہے سب سے کہ وہ یونٹی پیدا کریں، یکجہتی پیدا کریں۔ اگر یکجہتی پیدا کریں گے تو یہ نام نہاد جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، ان کے ایجنڈوں کو ہمیں فیل کرنا ہے۔ اگر یہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو گئے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہندوستان کے پھر ٹکڑے ہونے والے ہیں، اور یہ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے تو ملک کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور جب اتفاق ہوتا ہے سب میں تو وہ ملک بنتا ہے۔ تو میری تمام، جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے، میں سب مذاہب کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوتوا کے ایجنڈے کا جتنی شدت سے اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے کی جانا چاہیے، ورنہ ہندوستان پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ باتیں تو بہت ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر تو میرے عزیز دوست، کافی تفصیل سے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ چکے، اور ہمارے نجم بھائی اور رفت بھائی بھی کافی آپ کے سامنے ہر چیز رکھ چکے۔ میں آپ حضرات سے مزید کوئی اور چیز رکھنے کے لیے ہے نہیں، بس آپ حضرات یہ آج کا دن ہمارے لیے جو ہے بڑا ہی خوشی منانے والا ہے، جہاں پر ہم کو آزادی کے بعد ایک ہمارا جو ہے قانون بنا تھا، تو اس کے خوشی مناتے ہوئے ہم آج کا دن وہ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج یوم جمہوریت کے موقع پر جیسے کہ اس سے پہلے نجم الحسن اور جو ہے عامر مولانا نے ساری باتیں کور کر چکی ہے، اور جس طرح سے آج جو حالات چل رہے ہیں، ہم سب کو اتحاد سے رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جو ان حالات میں جو ہندوتوا کا جو نعرہ چل رہا ہے اور ہماری جو ساری مسلمان تنظیمیں ان چیزوں سے واقف نہ ہوتے ہوئے بھی کہ اس چیز کو کس طرح سے آگے آنا، اور جو پہلے جو حالات ہوئے تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو اتحاد اور ایک جہت رہ کے ان چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس طرح سے جو ہے ہم آج جو حالات میں جو گزر رہے ہیں اور ان حالات میں جو ہے جس طرح سے ہر جگہ پر ہم پر جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، ٹیررزم کا جو آج ہم پر اسٹیمپ لگ رہا ہے، ان چیزوں کو ہم کو ایک ہو کے لڑ کے ان چیزوں کو ہمارے سر پہ سے ہٹانا ہوگا۔ میں ویسے تو کچھ خاص کہنے کے لیے تیار تو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ مجھے بلایا گیا تو میں جو ہے اسی کے ساتھ آپ سب کو یہی کہتے ہوئے یوم جمہوریت کے حساب سے انشاءاللہ جو ہے کہ اللہ ان چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ان سے جو ہے کہ آگے بڑھنے کی توفیق۔ آتے ہیں، میں محترم جناب فرید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کوئی بھی اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ عامر صاحب، مفتی صاحب، آپ بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، اور ماشاءاللہ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کا سب کا ماشاءاللہ دیکھ کے، الحمدللہ ہماری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ۔ نوجوان ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر رکھا ہے۔ آپ مختلف مسائل جو امت کے لیے بہتر ہیں، فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے بہتر ہیں، ان مسائل کو لے کر آپ آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے پیشے کے ذریعے بھی آپ غربا اور مساکین کی مدد کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کمیٹی ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے قابل سمجھا کہ یہاں پہ دعوت دیں۔ بہت کچھ بتایا گیا ہے تقریباً پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے، تو میں مختصر یہ ایک کنکلوژن کے طور پہ، کیونکہ میں آخری اسپیکر بھی ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہاں پہ ہم منائے ہیں یوم جمہوریہ، یہ ایک ہے، اور دوسرا ہے یوم آزادی۔ تو کیونکہ ایک کنکلوژن کے طور پہ یہ دو باتیں لے کر آپ چلے جائیں، بہت سارے بچے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ جو ہمارا ملک ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے بعد قانون نہیں تھا، تو پھر چند سال کے بعد، 2-3 سال 4 سال کے بعد پھر اس کا قانون بنا، اور وہ قانون عمل میں آیا آج کے دن 26 جنوری 1950۔ تو یہ دونوں نیشنل فیسٹیولز ہیں، تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ 15 اگست کو ایک انڈیپینڈنس ڈے یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور 26 جنوری 1950 یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے جیسا منایا جاتا ہے۔ اور جتنے چیزیں یہاں پہ بتائے گئے، جو ہمارا کمیونٹی کا جو تعاون تھا آزادی کے لیے ہونے دو، اور ریپبلک ڈے کے لیے بھی ایک انڈائریکٹ بہت بڑا تعاون ہے۔ ایک بات یہاں پہ جو میں پڑھا تھا وہ بتانا چاہوں گا کہ امبیڈکر صاحب کو شروعات میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی جو 200 مزید لوگوں کی جو کمیٹی تھی، اس میں ان کو موقع نہیں ملا تھا،
تو بعد میں جو بنگال میں جو پاور میں تھے مسلم لیگ، وہ لوگوں نے ان کو وہ نمبرز دیے اور چن کے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں بھیجا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا رول کمیونٹی کا آزادی میں بھی تھا اور پھر قانون بنانے میں بھی تھا. بس یہ آپ یاد رکھ لیجئے، اور یہ تاریخ یاد رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے ہم کو اس کے بارے میں سمجھنے اور بولنے کے لیے آئیڈیا رہے. شکریہ. مٹا سکتا نہیں کوئی ترنگے کی بلندی کو. ہمارا ہے ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو. رائل بیت المندی. رائل بیت المندی براعظم آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے علاقے لاکیمبا میں اپنے قیام کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں. رائل بیت المندی. رائل بیت المندی جہاں ذائقہ پہلی ترجیح. عربی ڈشز کے لیے شہر میں پسندیدہ مرکز رائل بیت المندی. رائل بیت المندی چکن، مٹن اور فش مندی کے علاوہ رب مندی پیش خدمت ہے. مندی کے ساتھ ساتھ سڈنی میں ایرانی چائے، حیدرآبادی پان کا مزہ لیجیے. مینیجنگ پارٹنرز سید عبدالقدیر جاوید اور سید عبدالقادر جواد کی کوششوں کا ثمر. ایک بار ضرور تشریف لائیے. رائل بیت المندی. رائل بیت المندی 36 ہیلڈن اسٹریٹ، لکیمبا، سڈنی، آسٹریلیا.